ہمارے بہت بڑا نام ہے حوزے کا، علامہ عبد الحسین امینی صاحب الغدیر، جنہوں نے کتاب لکھی ہے الغدیر، نام سن رکھا ہے نا، الغدیر فی الکتاب والسنت والادب، غدیر خم کے واقعے کو ثابت کیا 20 جلدوں میں، 11 چھپی ہیں، 9 نہیں چھپی۔ ان کے بیٹے نے، میں نے خود پوچھا شیخ احمد امینی سے، بیٹی سے، تو کہا کہ وہ رجال پہ ہیں، صدام کا دور آ گیا تھا تو ہم لوگ وہ چھوٹے کاغذ پہ تھی وہیں چھوڑ آئے، بہت زیادہ کاغذ سے، تو 9 جلدیں نہیں چھپی، تو 11 چھپی ہیں الغدیر۔ اور سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے الغدیر، واقعہ غدیر خم کو ثابت کیا ہے، شیعوں کی نہیں، دوسروں کی کتابوں سے۔ تو انہوں نے قرآن سے اور پھر دوسروں کی کتابوں سے، حدیث سے ثابت کیا واقعہ غدیر خم کو، کہ لوگ کہتے ہیں بھئی کوئی حوالہ بھی ہے، انہوں نے 11 جلدیں لکھ دی کہ تم حوالے مانگتے رہو، ہم پیش کرتے رہیں گے، ماننا نہ ماننا تمہارا کام، دکھانا ہمارا کام، بتانا ہمارا کام، ماننا نہ ماننا تمہارا۔ جو مان لیتا ہے نا وہ رضی اللہ بن جاتا ہے، جو نہیں مانتا اس کے متعلق کچھ نہیں کہتا۔ تو عزیزان گرامی، اب صاحب الغدیر کا ایک پاؤں، یعنی وہ لنگڑا کے چلتے تھے، صحیح نہیں تھے، 35 برس سے نجف میں تھے، تبریز کے رہنے والے تھے، ایران کے، نجف چلے گئے تھے ہجرت کر کے، 35 برس سے نجف میں الغدیر لکھ رہے تھے۔ اتنے قابل عالم، پوری دنیا کا سفر کیا، ہندوستان گئے، لکھنؤ کی لائبریریاں چھان ماری، پوری دنیا گئے، مصر گئے، کہاں کہاں گئے۔ میں صرف ایک واقعہ اور سنا دوں ان کا تاکہ میں بات مکمل کر سکوں۔ جب کہتے ہیں کہ میں مصر گیا نا، جامعۃ الازہر، آواز میری مجھے نہیں معلوم صاف آ رہی ہے یا نہیں، خود ہی فرماتے ہیں جب میں مصر گیا جامعۃ الازہر تو مفتی اعظم تو سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے تو اچھا ہی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو مفتی اعظم جامعۃ الازہر نے کہا بھئی آپ کھانے پہ آئیں، تو انہوں نے کہا بھی دیکھو میں کتابیں پڑھنے آیا ہوں، اور کھانے پہ تم بلاؤ گے اوروں کو بھی بلا لو گے، میں اکیلا شیعہ ہوں اور میری زبان نا وہ رکتی نہیں ہے، کوئی چھیڑے گا میں جواب دیے بغیر رہ نہیں سکتا، تو بہتر ہے تم کھانا خود ہی کھا لو۔ کہنے لگے نہیں آپ آئیں، کہنے لگے پھر ایک شرط پہ آؤں گا، کوئی مجھ سے سوال نہ کرے۔ کہا ٹھیک ہے، شرط منظور۔ پہنچ گئے، کھانے پہ پہنچے تو وہ کہتے ہیں 80 سے زیادہ مفتی بلا لیے انہوں نے کھانے پہ، کا پورا ان کا جامعۃ الازہر کا ہال بھر گیا، تمام مفتیان جامعۃ الازہر جمع ہو گئے۔ علامہ امینی کی شرط تھی سوال کوئی نہ کرے۔ اب گئے تو ظاہر سی بات ہے امام ابا قبا میں علامہ شیخ عبد الحسین امینی، جیسے ہی وہ پہنچے تو ایک مفتی نے کہا آقا ایک سوال ہے، یہ نظریہ آپ کا کیا ہے کہ علی افضل تھے یا وہ؟ احتیاط سے پڑھ رہا ہوں بہت، تو کہا علی افضل تھے یا وہ؟ تو علامہ امینی فوراً مفتی اعظم سے مخاطب ہوئے، انہوں نے کہا دیکھو میں نے پہلے شرط رکھی تھی سوال کوئی نہیں کرے گا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو کہنے لگا مفتی اعظم اب سوال آ گیا ہے، آپ جواب دے دیجئے۔ کہا سوچ لو۔ آپ جانتے ہیں نا بہت سی جگہوں پہ شیعوں کو کھٹمل کہتے ہیں، چھیڑو پھر خون چوس لیتے ہیں۔ کہا سوچ لو جواب دوں یا نہیں؟ کہا آپ سوال آ گیا جواب دے دیں آپ۔ کہنے لگے ایک میرا سوال ہے، آپ 84 کے 84 مفتیان دین سے سب کے سب ایک میرے سوال کا جواب دیں، یہ بتاؤ کہ یہ حدیث نبوی صحیح السند ہے یا ضعیف ہے؟ کون سی حدیث؟ کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ، جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، جہالت کی نہیں، زمانہ جاہلیت۔ اسلام سے پہلے کے دور کو کہا جاتا ہے زمانہ جاہلیت، یعنی کفر کی، نہیں ہے مجمع،
نہیں ہے، نہ ہی رہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ کہا بھائی یہ حدیث ایک ایک مفتی کہے صحیح ہے یا ضعیف. ہر آدمی کہے ہاں یا نہ. بھائی صاف، بس ایک سوال ہے، کوئی دوسرا سوال نہیں. کہو ہاں صحیح ہے یا کہو نہیں صحیح نہیں ہے. پہلے سے کہا صحیح ہے، کہا ہاں. دوسرے صحیح ہے، ہاں. جب 80 سے اقرار لے لیا، علامہ امینی نے، سب نے مان لیا ہاں یہ حدیث صحیح ہے. اب علامہ امینی نے کہا یہ بتاؤ کیا جناب سیدہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتی تھیں یا نہیں؟ نہیں ہے. علامہ نے کہا بھائی بتاؤ یہ حدیث صحیح ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کے معرفت کے بغیر مر جائے تو جاہلیت کی موت مرا؟ کہا ہاں. اب بتاؤ جناب سیدہ اپنے زمانے کے امام کو جانتی تھی یا نہیں؟ پہلے سے کہا بتا جانتی تھی. اس نے کہا مجھے ضروری کام ہے میں آتا ہوں. علامہ کہتے ہیں میں نے دوسرے سے کہا تو بتا، کہ میں انہی کے ساتھ آیا تھا. کہ دوسرا بھی اٹھا، تیسرے سے پوچھا کہ مجھ سے بات نہ کرے. کہ اتنے میں دیکھتے دیکھتے 80 سے زیادہ مفتی سارے اٹھ کے چلے گئے. مفتی اعظم نے کہا آپ نے میری دعوت خراب کر دی. کہ دعوت میں نے نہیں، تو نے خراب کی ہے. میں نے کہا تھا کوئی سوال نہ کرے، جواب دوں گا تو مردہ جب بولتا کفن پھاڑ کے بولتا.